أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 12 سے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یعنی کہ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں اور ان کی اولاد نہ ہو، اگر ان بیویوں کی یعنی کہ مالکن جو ہے وہ بیویاں ہوں اور ان بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. تو آٹھواں تو پھر ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو پھر تمہارے لیے الربع، چوتھائی حصہ اس میں سے جو کہ وہ وصیت کر جائیں اور وہ چھوڑ جائیں. یہاں پر جو ہے وہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب یہاں پر شوہر کے بارے میں حکم کیا جا رہا ہے کہ اگر شوہر زندہ ہو اور بیوی کوئی ترکہ جو چھوڑ کر جاتی ہے تو بیوی کے ترکے میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا اگر تو وہ بیوی بے اولاد ہے اور مالکن جو ہے وہ اس کی بیوی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ میں جہاں پر رہتی تھی ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، ماشاء اللہ شی واز اے پروفیسر ان یونیورسٹی، اور ساری زندگی ان کی شادی نہیں ہوئی، اور انہوں نے شادی کی میرے خیال میں 50s کی ایج میں. ان کی ہمارے بالکل ساتھ پڑوس میں ہی شادی ہوئی. ان کی نصیب کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. جب وہ ینگ تھی انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی، ویل ایجوکیٹڈ تھی، یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں، اور شادی کے 2-3 ماہ کے بعد ہی ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور شادی کے بعد تقریباً 1 سال ہی زندہ رہی. اپنا گھر تھا ان کا، 2 گاڑیاں تھیں ان کی، بھائی اور کوئی تھا نہیں. تو وہ جو سارے کا سارا، اور جو شوہر تھا وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا سوائے اس کے کہ بیوی کی گاڑی کو صاف کرنے کے. ہم خود دیکھتے تھے کیونکہ کافی سالوں سے وہ وہاں پہ رہ رہا تھا، اور وہ صرف یہ ہوتا تھا جب بیگم نے جانا ہوتا تھا صبح یونیورسٹی کے لیے تو ان کی گاڑی، گیرج اتنا بڑا نہیں تھا، باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو اس کو صاف کر کے ان کی وائف جاتی تھی یونیورسٹی. تو 1 سال کے بعد ہی بیوی کا انتقال ہو گیا. بیوی کی گاڑیاں، ان کی جائیداد، سب کچھ شوہر کے پاس چلی گئی. بھائی بھی نہیں تھا اور بھی رشتہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے ساری جائیداد لی. تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ سارا کچھ اکٹھا کر لیں. بیوی کا مرنا تھا، بیوی کے مرنے کے 15 دن کے اندر اندر انہوں نے سارا کچھ سیل کیا، گاڑی، گھر بھی، پیسے لے کر تو اپنا گھر جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ بھی لے کر پھر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی سارے نیبرز کو معلوم تھا پھر وہاں پہ رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو اللہ نے حکم آپ کو دے دیا ہے اس کے ظاہر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وارث ہوں گے نا. جو اس کے پیچھے بھائی اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی پھپھی، اس کی خالہ، اس کے ماموں، وہ تو ہوں گے. اللہ نے ان کا بھی حصہ مقرر کر رکھا ہے. تو اس لیے کسی سے تعلق بنائیں، کسی سے رشتہ اگر رکھیں تو اس نیت سے صرف نہ کریں کہ اللہ آپ کا اس سے شادی کرنے کے بعد سارا کا سارا مال آپ سمیٹ لیں گے. 99% ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو جہاں سے زیادتی کرنے کا تھوڑا سا بھی وقت ملتا ہے ہر کوئی سمیٹ لیتا ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ وہ عورت جس کی اولاد نہ ہو، اگر وہ مر جائے اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ اس کی شوہر کا ہوتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر 4th حصہ جو ہوگا وہ ہسبینڈ کا ہوگا. اگر تو بیوی مر گئی ہے، بیوی کے ترکے میں سے شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. مما ترکنا، یہاں پر جو نون لگا ہے یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ترکنا جو ہے، تارکا ویسے ہوتا ہے لفظ، یہاں پہ آپ اس کو چیننگ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ کو گرامر سمجھ آنے کی وجہ سے آپ کو خود سمجھ رہے ہوں گے.
یہ ترکنا ہے یہ لفظ، اور یہاں پر ترکا ہے. ترکا لفظ مرد کے لیے، یہاں پر ترکنا جو ہے عورت کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوڑنے والی. تو یہاں پر وہ جو اب یہاں پر اگر تو وہ عورت مر جاتی ہے اور اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس میں سے جو وہ چھوڑ گئی ہے اس میں سے تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 پارٹ ملے گا، اگر تو اس کی بیوی کی اولاد ہے. اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پھر آپ کو پوری اس جائیداد میں سے آدھا حصہ شوہر کو مل جائے. ٹھیک ہے، یہ کلالہ کی صورت میں ہے. اور اگر تو کلالہ ہے یعنی کہ اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ بیوی کی جائیداد میں سے ملے گا. ٹھیک ہے، اولاد ہونے کی صورت میں. لیکن وہ اس صورت میں کہ اس کی وصیت پوری ہو جانے کے بعد، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت پوری ہو جانے کے بعد اور جو قرض اس نے ادا کرنا ہے وہ سارا کا سارا قرض دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کو ترکہ کہتے ہیں. اور جس کو وہ ترکہ ملتا ہے اس کو متروکہ. ٹھیک ہے، جو متروکہ لوگ ہیں جن کو ترکہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے دیکھتے ہیں جی، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے. کب؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. یہاں پر بات کی جا رہی ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اب کیا ہے کہ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے مرد کے لیے کہ جب اس کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے جائیداد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم مرد چھوڑ جاتے ہو، تمہارے مرد چھوڑے ہوئے ترکے میں سے اس عورت کا چوتھا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس کی اولاد نہ ہو. جب شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، 4th پارٹ. ٹھیک ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر اولاد ہو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اگر اولاد ہوگی تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا، اگر اولاد ہے تو 8واں. ڈبل سب کر لیجیے، یعنی کہ اس کو دگنا. یہاں پر جو ہوگا یہاں سے بھی یاد رکھیے 2 کا 4 ہو گیا، اولاد ہو گئی تو اس کو ہم لوگ ڈکریز کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر اولاد ہو گئی تو یہاں پر بھی ڈکریز ہو جائے گا، 4th کا 8 پارٹ ہو جائے گا، اس کا بالکل ہاف ہو جائے گا اس مال کا. سمجھ گئے آپ لوگ یا نہیں سمجھے؟ یہاں تک سمجھ جی گئے میں آپ لوگ؟ جی ٹھیک ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کو، اگر بیوی مر گئی اس کی اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ شوہر کو ملے گا، اگر اولاد ہے بیوی کی جائیداد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا. اگر بیوی ترکے کا مالک شوہر ہے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی. لیکن یہ اس صورت میں مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ اس صورت میں جو ترکہ وہ چھوڑ گیا اور وہ وصیت پوری ہو جانے کے بعد اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ باقی رہ گیا اس کی تقسیم اس کے بعد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے اور جن کی میراث دی جاتی ہے وہ عورت ہو یا مرد کلالہ ہو، ان دونوں میں سے. یعنی کہ یورثو جس کی میراث کی بات کی جا رہی ہے کلالہ ہو، او امرأۃ عورت ہو، تو اس کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
उसका बाप और बेटा ना हो उस औरत का जो कलाला की औरत है, इनकाना रजुलुन यूरसु कलालतन अम इम्राअतुन, अगर उस औरत का उस रिश्ते में मर्द ना हो, यानी कि मर्द से मुराद करीबी मर्द क्या है कि उसका बाप और बेटा ना हो, वलहु अखुन औ उख्तुन, तो उसके लिए एक उसका भाई हो या फिर उसकी एक बहन हो। सिर्फ उस कलाला छोड़ी हुई औरत का एक भाई और उसकी एक बहन रह जाए, फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदुसु, तो फिर उन दोनों के लिए उसका छठा छठा हिस्सा होगा। ठीक है, तो फिर उसके भाई और बहन दोनों के लिए उनका छठा छठा हिस्सा होगा। फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसी मिन बादि वसियतिन यूसा बिहा औ दैनी, तो इन दोनों में से उनका छठा हिस्सा होने के बाद और अगर इससे ज्यादा हो, यानी कि वो दो के अलावा ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा कि उन सारों को फिर एक तिहाई हिस्से में वो शरीक होंगे। 1/3 पार्ट जो होगा वो उनमें सब में तकसीम होगा। अगर वो दो से ज्यादा उसके भाई बहन हो तो वो सारा का सारा हिस्सा उसका फिर हाफ हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी। उसकी वसीयत की पूरी कर देने के बाद ये होगा और उसकी कर्ज की अदायगी के बाद सारा का सारा मामला किया जाएगा। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, गैर मुदारिन वसीयतम मिन अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस वसीयत के बाद जो की जाए और कर्ज की अदायगी के बाद जबकि औरों को नुकसान न किया गया हो, यानी कि दूसरों को गैर मुदारिन, कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया गया हो। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें इससे क्या मुराद है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाया गया हो। दर हकीकत ऐसा होता है कि जब कलाला की बात आती है तो खवातीन इस मामले के अंदर बहुत सी मामलात में खराबी कर जाती हैं। वो चाहती हैं कि कलाला अगर हो तो वो जायदाद जो शोहर की जायदाद है, उस जायदाद में से उस शोहर के घर वालों को कुछ भी ना मिले और वो सारा का सारा माल अपने घर वालों को दे, अपने भाई बहनों को दे दे। और खातून जो है वो अपने शोहर के बहन भाइयों को उस कलाला की जायदाद से महरूम रखना चाहते हैं। तो ये बड़ा सख्त किस्म का गुनाह है और इसके बारे में बड़ी सख्त किस्म की अल्लाह ताला ने हमें आगे अपनी उस हदूद को तोड़ने के बारे में हमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि उन हदूद को अगर तुम तोड़ दोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करेगा। गैर मुदार, गैर मुदार, इनकी तुम्हारी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की ना हो। वसीयत मिन अल्लाह, ये वसीयत अल्लाह ताला की तरफ से है, ये वसीयत किसी इंसान की तरफ से नहीं है। ये हदूद और क़यूद जो है ये अल्लाह की तरफ से लगा दिए गए हैं। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखने वाला है और वो पुरतपार है। तो क्या नाउज़ बिल्लाह हम में से किसी एक के पास भी क्या अल्लाह के अलावा की अल्लाह से ज्यादा इल्म मौजूद है क्या? ठीक है। ये क्वेश्चन इसको यहीं से कॉपी करके ग्रुप में डाल दो। ठीक है फाइजा, मैं इंशाल्लाह इसको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। इसको यहीं से कॉपी करके एज इट इज इसको ग्रुप में डाल दीजिए। आगे देखते हैं जी, तिलका हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। अब ये सारी की सारी अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि ये हदूद है अल्लाह ताला की, और जो कोई अताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, अल्लाह के और उसके रसूल की अताअत का मतलब ये हरगिज़ मत समझिएगा आप और मैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजे रख लेना, इबादतें कर लेना, तस्बीहात कर लेना, पर्दा कर लेना, अल्लाह का जिक्र कर लेना, सदका कर लेना, खैरात कर लेना, बस यही इताअत है। ये तो इताअत अल्लाह को खुश करने के लिए है। लेकिन उन हदूद का क्या जिन हदूद से बाहर निकलकर हम अल्लाह के सरकश बन रहे हैं। हम क्या समझते हैं कि अल्लाह नाउज़ बिल्लाह जानने वाला नहीं है? क्या अल्लाह को इल्म नहीं है इन सारी बातों का?
وہ ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے ہر وسوسے سے بھی واقف ہے. وہ جو دل میں خون کا اتار اور چڑھاؤ ہلکا اور تیز ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے. تو پھر آپ اور میں کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ وہ ساری عورتیں، وہ ساری خواتین یا وہ سارے مرد، وہ سارے کے سارے مرد جو چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس نیت سے کہ ہم یہ مال سمیٹ لیں اور ہم اس مال سے فائدہ پہنچا دیں اپنے گھر والوں کو، تو اس کے بارے میں جو ان سے پوچھ گچھ ہوگی وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے دنیا میں اولاد سے محروم کر دیا، پھر آخرت کی بھلائیوں سے بھی محروم ہونا چاہتے ہیں. کہ بڑا سخت لمحہ فکریہ ہے ہم عورتوں کے لیے بھی اور ہم مردوں کے لیے بھی، کہ ہم دنیا کے لیے 2 دن کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جس نے ان حدود کو پار کر دیا، جو ان حدود میں آ گیا اور جس نے اطاعت کر لی اللہ کے اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے دیتے ہیں کہ باقی تو سارے کے سارے اللہ کے فرائض ہیں نا، تو اللہ کی حدودوں کو ہی پورا کر لو تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ تم سے کتنا راضی ہو جائے. تمہاری اولاد کے دل سے اٹھنے والی وہ دعا مغفرت بار بار، دیکھیے آپ کی اولاد سکھی ہوگی تو کیا وہ آپ کے لیے دعائیں نہیں کرے گی؟ آپ کی اولاد ایک ایک سکھ کے لیے آپ کے لیے دعائیں کرے گی. وہ بہن بھائی جن کو آپ سکھ دے رہے ہیں تو کیا وہ آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ وہ کمفرٹس اگر وہ دعا نہیں بھی کریں تو اللہ وہ کمفرٹس دیکھ رہا ہے نا. لیکن جس کا دل آپ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں تو پھر سوچئے کہ آپ کی قبر کتنی تنگی کرتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں جنت میں تو وہ داخل کرے گا، لیکن وہ پھر ایسی کامیابی دے گا جو بہت بڑی کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی. وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور وہ تجاوز کر جاتا ہے اس کی حدود سے. اللہ اکبر، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے يُدْخِلْهُ نَارًا، اور وہ پھر داخل کرے گا ان سب کو اس آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. رسوائی کا عذاب. رسوائی کیسی؟ دنیا میں بھی رسوا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو برے الفاظ میں یاد کرتے رہیں، دنیا میں بھی رسوائی، اور آخرت پہ رسوائی تو پھر ہم سب جانتے ہیں کیسی ہو. تو دنیا میں بھی دھتکارے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی لعنت ملامت ہوتی رہے گی، اور پھر جتنی دفعہ وہ لعنت ملامت اور دھتکارے جائیں گے دنیا میں مرنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ قبر بھی اتنی ہی تنگ کرتا جائے گا. اور پھر قیامت کے دن وہ ساری کی ساری باتیں یہ گناہ جاریہ چھوڑ کے جا رہی ہیں پیچھے. خدا را کسی کے حق تلفی مت کیجیے گا، چاہے ایک پلیٹ بھی کسی کی ہو جس کے حق میں آتی ہے، ایک سوئی بھی کسی کے حق میں آتی ہے. اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ چاہے کتنا ہی بڑا چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہر کسی کو اس کا پورا حق ادا کرو. ہم سمجھتے ہیں ہمارے حقوق صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے تک کافی ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات اتنی واضح طور پر کھول کھول کر بیان نہ کرتا کہ میں نے کس کس کے لیے کتنا کتنا کچھ چھوڑ رکھا ہے. آسما جی پلیز لنک شیئر کیجیے گا. باقی جو رہ گیا ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں اب ہم لوگ انشاءاللہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.